دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ دارالامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں جو فرمایا، اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی روح سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، یہ آج کل پرسوں، یہ 7 دن میں ہفتہ ہو گیا، پھر مہینہ ہو گیا، یہ پیمانے کیا ہیں؟ انسان کی زندگی ان پیمانوں سے ناپی جانے والی نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، بہت طویل ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں ایک یہ حیات دنیاوی ہے، ایک حیات برزخی ہے جو آج آنکھ بند ہوگی، یہاں قبر میں اتار دیے جائیں گے تو حیات برزخی شروع، وہ بھی حیات ہے۔ پھر حیات اخروی ہے جس کا کوئی حد ہے ہی نہیں، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، وہ تو اس کا کوئی خاتمہ بھی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ایک اور بات جو لطیف ہے، جو میرا جو کتاب چاہے کہ زندگی، موت اور انسان، یہ چھوٹا سا کتاب چاہے، میرا خیال ہے 20-25 صفحے ہوں گے کوئی، اس میں ایک اور حقیقت میں نے بیان کی ہے۔ ایک زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار کے آئے، وہ زندگی تھی صرف روحانی زندگی، ارواح تھی ہماری، اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے۔ اور ان ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی۔ ظاہر بات ہے کہ جن سے عہد لیا گیا ہے وہ کوئی معدوم شے تو نہیں تھی، وہ کوئی مردہ شے تو نہیں تھی۔ عہد تو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں، تو بغیر کسی ہوش و حواس کے عہد کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو ایک زندگی ہماری وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار چکے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو بیان کیا گیا ہے، یہ پھر اس میں کتاب سے کوئی آپ پڑھیں گے تو بات پوری سمجھ میں آئے گی کہ جہنمی جو ہے نا یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی شک ہے کہ نہیں؟ 2 مرتبہ مارا، اور مارا پہلے ہے، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ وہ ارواح کی تخلیق کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، وہ پہلی موت تھی۔ پھر رحم مادر میں جب میرا حجولہ تیار ہو گیا 120 دن میں، پھر میری روح وہاں سے لا کر داخل کی گئی، اب یہ حیات دنیاوی شروع ہو گئی۔ پھر موت ہوگی تو یہ جسم میرا جہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا، وہ تو زمین سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، لیکن وہ روح جہاں سے آئی تھی وہاں جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ حیات اخروی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں سے یہ وقفہ تھوڑا سا کیا ہے، ایک موت پھر زندگی پھر موت۔ یہ کیوں؟ یہ چھوٹا سا وقفہ 40-50 سال 70 سال، بلکہ 70 سال بھی ہو جائیں تو ان میں سے آپ نکال دیجئے، پہلے 15-20 سال تو ابھی شعور ہی نہیں ہوتا، اور بعد میں بھی جو ہے اگر کسی کو زیادہ عمر ملے تو پھر جو ہے انسان کے حواس اور اس کے قوا جو ہے ذہنی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، یہ گزرا حقیقت، یہ ہے ایک امتحانی وقفہ کہ ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو ہم دیتے رہتے تھے بیٹھ کر، ایک 30 سال کا 30 برس کا امتحان ہے، اس میں امتحان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں۔ بہرحال اصل بات کیا تھی، یہ دنیا اصلاً دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے
کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کریں اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ نہیں. انسان کی زندگی بہت طویل ہے. اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت سے ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے. ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا. یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں. تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا. یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے گی. دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے گی. چیلیں کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلیں بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گی. بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح. وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الستو بربکم، جب ہم نے کہا تھا. اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں. 2 حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ 2 تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا. آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں، نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے. جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس کے ساتھ ہی دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے
اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا، وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب ہوا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت، اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔